الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ رمضان المبارک سے قرآن کریم کا خاص تعلق ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر چونکہ رمضان میں ہوتی ہے، قرآن کریم کا نزول بھی شب قدر کے اندر ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ جبریل امین ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان المبارک میں قرآن سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن سنا کرتے تھے۔ جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے، یعنی جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے اور اللہ کے نبی سے 2 مرتبہ قرآن سنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے قانون زندگی اور دستور حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہمیں دیا ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کن کاموں میں استعمال کرنا ہے اور کن کاموں سے اس کو بچانا ہے، اس کے سارے ضابطے اور قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانوں کو ضلالت اور گمراہی اور کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر ایمان، روشنی، ہدایت اور اللہ کے نور کے اندر لے کر آتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کسی کی دنیا میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ کسی آدمی نے، کسی رائٹر نے اس کو لکھا ہو، کسی مصنف نے اس کو تصنیف کیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، منزل من السماء ہے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وحی اس پیغام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف سے اپنے پاس سے بھیجا کرتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں، جن میں ایک اہم شکل یہ تھی کہ جبریل امین خود تشریف لایا کرتے تھے، اور اللہ کا پیغام، قرآن کریم کی کوئی آیت، سورت، یا قرآن کریم کی کسی آیت کا حصہ یا کسی سورت کا کوئی حصہ جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ جبریل امین تشریف لاتے تھے، کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی آئے ہیں۔ روایت میں جس طرح فضائل رمضان میں آتا ہے کہ جبریل امین کے 100 بازو ہیں، اور شب قدر میں جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اپنے صرف 2 بازو کھولتے ہیں، جس سے مشرق اور مغرب پوری ڈھک جاتی ہے۔ چند مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے ہیں، باقی کسی نیک اور اچھے آدمی کے شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، جس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے اور سفید تھے اور بال انتہائی کالے تھے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، سفید کپڑے پہن کر آئے تھے اور جوان آدمی تھا، یعنی بالکل کالے بال تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آدمی مسافر نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی سفر کر کے آتا ہے تو سفر کے اثرات اس کے چہرے پر ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اگر یہ آدمی مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے، اور اگر باہر سے آیا ہوا ہوتا تو سفر کے کچھ اثرات اس کے اوپر ہوتے۔ سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں اور ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے دیکھا کہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ وہ آدمی آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور دو زانو جس طرح قاعدے میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے نبی کے انتہائی قریب کر لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، مل اسلام، اللہ کے نبی آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تو وہ آدمی کہنے لگا صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوا ہمیں کہ سوال سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی ناواقف ہے اور اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے جواب دیا تو آپ کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ آپ نے یہ سب ایمان کی ساتوں چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یعنی عبادت کی مغز، عبادت کی روح، یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگلا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ سوال ایسا ہے کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ جس طرح تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کا صحیح وقت کون سا ہے، اس طرح قیامت کا اصل وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے کی کچھ علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ بکریاں چرانے والے یعنی کمزور اور مال میں جو کمتر ہوتے ہیں، بکری چرانے والے چرواہے اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی علامت میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی
اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ہوگی اور ایک طرف اس کی ماں ہوگی، لیکن بیٹی اپنی ماں پر ایسا حکم چلائے گی جیسا کہ کوئی آقا اور اپنے غلام پر اور اپنے نوکر پر حکم چلاتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ بیٹیاں ماؤں کو ڈانٹیں گی، اولاد باپ کو ڈانٹے گی اور باپ کو گھورے گی۔ فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، جبکہ ماں باپ کے سامنے تو اپنی آواز کو بلند کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ ولا تقل لہما اف، اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو کسی بات پر جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے سامنے تو بھلی اور نرم بات کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ علامت ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، ہم تعجب میں رہے کہ کون آدمی تھا، پوچھتا بھی ہے اور بعد میں تصدیق بھی کرتا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس طرح جبریل امین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو محفوظ کرا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم جب آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو صحابہ کو بلا کر لکھوا لیا کرتے تھے کسی چیز پر۔ تقریباً 40 کے قریب کاتبین وحی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور کسی دنیا میں آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے نازل کی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں بندوں پر جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور صحیح سیکھنا، اس کی ادائیگی کے ساتھ، صحت لفظی کے ساتھ میں۔ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ذرا سے معمولی سے فرق سے لفظ کا فرق آ جائے، کوئی حرف کا فرق آ جائے، زبر زیر کا فرق آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا اور سیکھنا صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور جب قرآن کریم آدمی سیکھ جائے تو اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تقریباً 99 مقامات پر یا اس سے کچھ کم زیادہ یا اللہ تعالیٰ بندوں کو براہ راست اس طرح مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ براہ راست اپنے ایمان والے بندے سے خود بات کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اور پھر اپنی وسعت کے مطابق قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد قرآن کی تعلیمات کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا جو قرآن کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ یہ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جو ہر بندے کو اپنانے چاہیے اور ادا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کو سیکھنے کا اور اس کی ریگولر مسلسل تلاوت کرنے کا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے جو قرآن کریم ہی کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں یا کوئی بدن سے ناپاک ہے تو آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو چھو نہیں سکتا۔ لہذا منع ہے کہ کوئی آدمی بغیر وضو ہو تو بغیر وضو قرآن کریم کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کو قرآن کریم کے ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کرے اور اس کے بعد قرآن کریم کے ہاتھ لگائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو غسل کرنا ضروری ہے، جنابت ناپاکی کی حالت کے اندر ہے، تو قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ آدمی ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ نہیں سکتا، قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی ہے جس پر غسل واجب ہے، اس کو نہانا ضروری ہے، لہذا وہ ناپاکی حالت میں نہ تو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ زبان سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے۔ پہلے اس کو غسل کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد ہاتھ لگائے۔
اسی طرح گھروں میں ہماری ماں بہنیں جو مہینے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ بھی ایسی حالت میں نہ قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن کریم کے ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں جو ناپاکی ہوتی ہے، جس کو نفاس کہا جاتا ہے، جس کی مدت جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے، آخری مدت اس کی 40 دن ہے، جب تک وہ پاک نہ ہو اس وقت تک نہ وہ زبان سے پڑھ سکتی ہیں اور نہ قرآن کریم کے ہاتھ لگا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کو پاک منہ ہی پڑھ سکتا ہے اور اس کو پاک ہاتھ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پہ آدمی کو انتہائی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، خوشبو لگا کر اور ادب کے ساتھ آدمی کو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک بہت بڑا ادب بھی یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اگر کوئی کام پیش آ گیا، کوئی کسی سے بات کرنے کی نوبت آ گئی اور آدمی رک گیا اپنی تلاوت سے، تو اب اگلی مرتبہ جب کہ بات کرنے سے فارغ ہو جائے یا اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو آگے جو تلاوت کرے گا تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کر دینا چاہیے۔ اب آگے اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذرا سی دیر کے لیے رک گیا تھا، خالی اعوذ باللہ پڑھ کر آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے درمیان کے اندر ایک سورت ختم ہو جائے اور دوسری سورت شروع ہو تو اس وقت میں سورت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر آدمی کو اگلی سورت شروع کرنی چاہیے، سوائے سورہ براءت کے جس کو سورہ توبہ بھی بولتے ہیں 10ویں سپارے میں، وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، وہاں بغیر بسم اللہ کے اگلی سورت شروع کر دینا چاہیے، وہاں یہی حکم ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے اور سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ لیتا ہے، اس کو ثنا بولتے ہیں، تو اب آگے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اور نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے پہلی رکعت کے شروع میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد جب کوئی سورت پڑھے گا اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ بغیر بسم اللہ کے بھی آدمی سورت پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت پڑھنا ہو وہ بھی بغیر بسم اللہ کے پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم کے ان آداب کی رعایت ہمیں ہر تلاوت کے موقع پر رکھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی کسی بھی قسم کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مستورات کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جو ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا نور اس کو عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کا نور جس کو مل جاتا ہے وہ ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے آنکھوں کی روشنی سے آدمی اچھے اور خراب، اندھیرے اجالے، دوست و دشمن کے درمیان تمیز کر لیتا ہے اپنی آنکھوں کی روشنی سے دیکھ کر کے سامنے آنے والا میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے، جاننے والا ہے، اجنبی ہے، یہ کالا ہے، سفید ہے، اس وقت دن ہے یا رات ہے۔ نابینا آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، چاہے سورج نکلے نہ نکلے، دن ہو رات ہو، اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی قرآن کریم کے آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کو اللہ نے خود قرآن کریم میں نور کہا ہے، لہذا وہ نور آدمی کے دل میں اور جسم میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نور کی بنیاد پر اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے کی جو ہدایات ہیں جس کی دعا خود قرآن کریم میں آدمی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔